اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف۔ عرس مبارک مورخہ 11 جون 1967۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران طریقت انعقاد عرس مبارک کے جہاں اور کئی مطلب ہیں، مثلا نفس کے خلاف جہاد، یعنی 2-3 دن کے لیے اپنی خواہشات، ضروریات اور آرام کو قربان کرنا، خدا کی بارگاہ میں اجتماعی طور پر معافی کی التجا کرنا، تمام برادران کا ایک دوسرے سے ملنا وغیرہ وغیرہ۔ وہاں ایک خاص مقصد یہ بھی ہے کہ اس خدائی جماعت کو تعلیم و تربیت دینا، اس لیے آپ کو ہر عرس پر ایک نئی بات، ایک نیا سبق سیکھ کر جانا چاہیے، اور وہ نیا سبق صرف اپنے لیے محدود نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ ہر آدمی کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ جس طرح وہ اس نئے سبق کو اپنی عملی زندگی میں کام میں لائے اور ضروری دستور اور عمل بنائے، اسی طرح اس سبق کی اپنے حلقہ کے دوسرے برادران طریقت کو اطلاع کرے جو کسی وجہ سے عرس میں شریک نہ ہو سکے، یا شریک ہو کر سمجھ نہ سکے، یا سمجھ کر بھول گئے ہیں۔ غور سے سنو، اگر اس بات پر یہ ہزاروں متفق ہو جائیں تو وقتی رکاوٹیں جو تنظیم یا جماعت میں پیدا ہوتی ہیں وہ ہرگز پیدا نہ ہوں۔ اگر آپ نے اس پیغام کو پہنچایا، اس کو ذہن نشین کرایا اور ان سے عمل کرایا، برادران طریقت یہ سلسلہ موڑا شریف تقریباً 1 صدی پرانا ہے۔ حضرت خواجہ محمد قاسم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مرشد کے حکم کے مطابق اس سلسلہ کی بنیاد ڈالی۔ حضور پر نور حضرت پیر نذیر احمد رحمۃ اللہ علیہ سرکار مولوی نے اس سلسلے کو وسیع فرمایا اور اپنی علمی اور روحانی قابلیت سے اس مقصد کو پورا فرمایا کہ جس کو ان کے والد لے کر آئے تھے۔ پھر اس عظیم سلسلے کی خدمت میرے سپرد ہوئی۔ آج 7 سال ہو گئے ہیں مجھے خدمت کرتے۔ میں نے کبھی یقین نہیں کیا کہ میری یہ لیاقت تھی، علمی یا روحانی، جس کی وجہ سے اتنی بڑی ذمہ داری میرے سپرد ہوئی ہے، بلکہ ایک ہی خیال پیش نظر رہا، اور خدا کی بارگاہ میں بھی اسی خیال کے لیے دعا پیش نظر رہی، اور وہ خیال یہ تھا کہ مجھے حکم ہے خدمت کرنا اور میرا کام ہے خدمت کرنا۔ خدا تعالیٰ میری زندگی خدمت کرنے میں رکھے اور موت بھی خدمت کرتے کرتے آ جائے، تاکہ وہ حکم جو سرکار مرشدی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا ہے اس میں ذرہ فرق نہ آئے، اور قیامت میں جب اس خدائی جماعت کا اجتماع ہوگا تو حضور پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے سرخرو پیش ہوں، اور خدا نہ کرے کہ غافلوں، متکبروں یا منحرفوں میں سے ہوں۔ برادران طریقت، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں صرف اپنی ذات پاک کی غلامی کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور تمام کائنات کو انسان کی ضروریات کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اس کائنات میں انسان خود اور اس کے علاوہ سب کائنات ہی انسان کے لیے عجیب و غریب ہے۔ بے شمار خزانے پیدا کیے ہوئے ہیں جو اب دنیا کے سامنے، اور جوں جوں خدا داد عقل ترقی کرتی جاتی ہے، انسان ان خزانوں کو سمجھتا جاتا ہے اور اپنے استعمال میں لاتا جاتا ہے۔ اتنی عظیم قربانی کے بعد مالک نے اپنی غلامی کا حکم صادر فرمایا، انسان کو بار بار تاکید کی کہ اے بنی نوع انسان، ان خزانوں کو پیدا کرنے والا میں ہوں، انہیں ختم کرنے والا میں ہوں، تم کو دینے والا میں ہوں اور تم سے چھیننے والا میں ہوں۔ اس کائنات کو ختم کرنے سے پہلے ہی میں تم کو ہر روز کی زندگی میں سبق دیتا ہوں۔ تم خود کچھ نہیں تھے، میں نے تمہیں بنایا، تمہارے پاس کچھ نہیں تھا، میں نے تمہارے وہم و گمان سے زیادہ تم کو دیا۔
تم مجھے چھوڑ کر میرے دیے ہوئے کی طرف بھاگے اور یہ خیال کرتے ہوئے بھاگے کہ تم نے ساری زندگی اس میں رہنا ہے۔ میں نے تم کو اچانک ختم کیا، اور جب ختم کیا تو کوئی چیز تمہاری دولت، تمہارے عزیز و اقارب، غرض کہ کوئی تمہیں باقی نہ رکھ سکا، نہ تمہاری امداد کر سکا، تو پھر اے انسان تم کو میری غلامی کرنی چاہیے، اس خیال اور یقین کے ساتھ کہ تمہیں پیدا کرنے والا میں ہوں، تمہاری ضرورتوں کو پورا کرنے والا، تمہیں پالنے والا، اور یہ خیال رکھنے والا کہ تمہاری عزت اور تمہاری اولاد کس طرح محفوظ ہوگی۔ تمہیں صرف ایک ہی فکر ہونی چاہیے کہ مالک نے تمہیں پیدا کیا ہے، جو ہر چیز کا مالک اور خالق ہے، اس کی غلامی ہی زندگی ہے، باقی سب اس کے اختیار میں ہے، اس کے سامنے ہے، جس طرح وہ چاہے کرے۔ یہ عظیم سبق ہی لوگوں کو دینا اور ان کی زندگیاں باخدا بنانا ہی مقصد ہے، جس کی خاطر اس سلسلے کی ابتدا ہوئی، جس کا حکم خواجہ محمد قاسم رحمۃ اللہ علیہ لے کر آئے، اور جس طریقے کو اعلیٰ طریقے سے سرکار مولوی رحمۃ اللہ علیہ نے پورا کیا اور اس سلسلے کو چلایا۔ خدا کے فضل سے اس سلسلہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں لاکھوں انسان داخل ہوئے، جن لوگوں نے یہ نسبت پاک حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قائم رکھی اور اس کے ذریعے مالک کی غلامی میں رہے، وہ تو باخدا ہو گئے، کائنات ان کی غلام ہو گئی اور ہر خوف اور ڈر سے محفوظ ہو گئے، اور جنہوں نے اس بنیادی چیز کو خاطر میں لایا ہی نہیں، وہ آتے رہے اور جاتے رہے۔ ان اولیاء کرام کے تصرف سے ان کی روزمرہ کی دشواریاں اور تکلیفات دور ہوتی رہیں۔ برادران طریقت، یہاں ایک امر قابل غور ہے کہ اس خدائی سلسلہ میں یہ دستور ہے کہ جو لوگ خدا کے دستور العمل میں داخل ہوئے وہ اس وقت تک باخدا رہے جس وقت تک انہوں نے اس رسی کو مضبوط پکڑے رکھا اور سلسلے کی کڑی بنی رہے۔ اگر روحانی ترقی اور وابستگی کے بعد شیطان، جو ہر ولی اللہ کا دشمن ہے اور مرتے ہوئے بھی آخری حملہ کرتا ہے، ان میں صرف اتنی بات پیدا کرنے میں کامیاب ہو گیا کہ وہ تو بڑے بزرگ اور بڑی چیز بن گئے ہیں، اور ان کے دل سے یہ مٹانے میں کامیاب ہو گیا کہ وہ کچھ نہیں۔ مالک نے اپنے فضل سے ان کو اپنا بنایا، جب تک وہ بنے رہے وہ کامیاب رہے، ورنہ کچھ نہیں۔ اور جس کے ذریعے وہ اس عظیم دولت سے مالا مال ہوئے، اس غلامی کو نہیں چھوڑنا چاہیے، اس رسی کو پکڑے رہنا چاہیے حتیٰ کہ قیامت آ جائے اور انسان ان دکھوں سے محفوظ ہو جائے۔ تو جو گمراہ ہو جاتے ہیں وہ کتنے دور پہنچ چکے ہوں، ان کی کتنی عبادت ہو، عزت ہو، منزلیں اونچی ہوں، ان کی مثال ایسی ہو جاتی ہے جس طرح ایک آدمی 100 سال عبادت کرے اور آخر میں شراب کی بوتل پی لے تو اس کی 100 سال کی عبادت ضائع ہو جاتی ہے، اس لیے کہ کسی نے عبادت کر کے خدا پر احسان نہیں کیا، بلکہ مالک کے جو احسان ہیں ان کا شکریہ کسی طرح بھی کما حق ہو ادا نہیں کر سکا۔ اس لیے تمام حضرات خواہ ابتدائی سلسلے میں ہوں، خواہ سینکڑوں سال اس سلسلے میں ہو گئے ہوں، خواہ انہوں نے کچھ خدمت یا عبادت نہ کی ہو، خواہ انہوں نے ساری زندگی عبادت میں گزاری ہو، جب تک وہ قبر میں داخل نہیں ہوں گے تب تک ان کو خیال نفس اور شیطان کے پھندوں سے خائف ہو کر عجز اور انکساری کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے، اور وہ سلسلہ جو ان کے لیے رشد و ہدایت کا ذریعہ بنا، انہیں روشنی کی طرف لایا، اس کا وسیلہ رہنا چاہیے۔ دوستو، یہی شیطان اور نفس تھا کہ جس سے بچنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے ذیشان پیغمبر نے یہ دعا کی، خدایا ہدایت دے کر اب اس دل کی حفاظت بھی فرما۔ یہی خطرہ تھا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی، مالک میرے ایمان کا محافظ تو ہے، کاش کہ میں چڑیا ہوتا اور حساب سے بچا رہتا، میں اس عظیم احسان کا بدلہ کس طرح ادا کروں گا۔ میرے دوستو، جہاں ابتدائی سلسلہ والوں میں دنیاوی رنجشیں شیطان پیدا کر کے الگ کر سکتا ہے، تو وہاں اعلیٰ نازل والے راہ سکون کے مسافروں کو اپنی عبادت اور پارسائی کا چکمہ دے کر گمراہ کرتا ہے، اور تاریخ ماضی اس حقیقت کی گواہ ہے۔ اس لیے ابتدا سے لے کر قبر کے اندر جانے تک عجز اور انکساری کو ہاتھ سے نہیں جانے
دینا چاہیے، اور جس کتاب کو پڑھ کر عجز انکساری کا سبق ملا اسے ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اور کتاب سے مراد سلسلہ ہے۔ برادران طریقت، آپ لوگ جب یہاں آتے ہیں آپ کو اس عظیم مقصد کو پیش نظر رکھنا چاہیے اور اس کی کوشش میں اس وقت تک رہنا چاہیے جب تک کہ قبر کا منہ نہ دیکھیں۔ یہ سلسلہ موڑا شریف اسی مقصد کی اشاعت کے لیے ہے۔ آپ کی خواہشات، زندگی، دولت، عزت، جاہ و جلال، یہ سب خدا تعالیٰ کی غلامی میں ہی ہے۔ اس کے باہر جو کچھ آپ کو دکھائی دیتا ہے وہ دھوکہ ہے۔ اگر آپ کو یہاں آتے ہوئے یہ مقصد یاد رہے تو آپ کی کامیابی کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ پھر آپ اس پاسبان سے الگ ہو کر شیطان کا شکار نہیں ہوں گے۔ دنیا کے دکھ، غریبی، قرضہ، بے اولادی، غرض، کوئی چیز جو شیطان تمہاری گمراہی کے لیے پیدا کر کے تمہیں گمراہ کرنا چاہے تم کو گمراہ نہیں کر سکتی، بلکہ صرف وہی مراد جو تم لے کر آئے ہو تمہاری تسکین کا سبب بنی رہے گی، حتیٰ کہ فائز المرام ہو کر اپنے مالک خالق سے جا ملو۔ اور ان تمام خزانوں سے لطف اندوز ہوں جو مالک نے اپنے غلاموں کے لیے بنائے ہیں۔ دیکھو کہ یہ دنیا کے محل، یہ اولاد، دولت، آرام انسان کی مراد نہیں۔ انسان جو انسان ہے اپنی حیوانی خواہشات کو الگ کر کے دیکھے تو اس کی مراد وہ مقصد اور وہ غلامی خدا ہے جس کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ احد کی لڑائی کے دوران جب کفار حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ گئے تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے حفاظت کے لیے کھڑے ہو گئے۔ کفار کی تلوار سے ایک بازو شہید ہوا، پھر دوسرا شہید ہوا، پھر دونوں ٹانگیں شہید ہوئیں اور گر گئے۔ اتنے میں مسلمانوں نے کفار کو دھکیل کر پیچھے کر دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں آرام کے لیے بیٹھے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے ارشاد فرما رہے تھے تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کو کھسکا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں تک لے آئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک چاڑنا شروع کر دیے، اور اتنے میں ان کی روح پرواز کرنے لگی اور آخری وقت ان کی زبان سے یہ کلمہ نکلا کہ سب متوجہ ہو گئے، اور وہ کلمہ یہ تھا کہ رب کعبہ کی قسم میں اپنی مراد کو پہنچ گیا ہوں۔ دوستو غور کرو، وہ مراد یہ نہیں تھی کہ بے اولاد تھے، اولاد مل گئی۔ وہ مراد یہ نہیں تھی کہ غریب تھے، لکھ پتی ہو گئے، ان کے ساتھ کوئی نہیں تھا، پھر ان کے لاکھوں مرید ہاتھ اور پاؤں کو چومنے والے پیدا ہو گئے۔ غرض ہے کہ اگر دنیا کی عزت اور آرام دیکھا جائے تو وہ نامراد تھے۔ وہ بامراد صرف ایک طریقے سے تھے، اور وہ یہ تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں رہنا، باخدا ہونا ان کا یقین تھا، اور باخدا رہنا، باخدا مرنا، خدا سے جا کر ملنا ان کی مراد تھی۔ یہ عظیم مراد ان کو فریب میں نہ لا سکی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو زندہ اسی مقصد کے لیے رکھے اور اسی راہ میں مارے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات پاک کے طفیل، اپنے پاک کلام قرآن مجید کے طفیل، اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل اور صاحب عرس کے طفیل ہمیں گزشتہ گناہوں کی معافی عطا فرمائے، ہمارے دل کی تاریکی دور فرما کر نور معرفت سے ہمارے قلوب کو منور فرمائے، ہماری موت، ہماری حیات، ہماری جان، ہمارا مال اپنی رضا کی خاطر رکھے، ہمیں اپنی جناب سے اپنی غلامی حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اور عشق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو قیامت تک قائم رکھے اور اس سلسلہ نظریہ کو عظیم الشان وسعت عطا فرمائے تاکہ کروڑوں قلوب منور ہوں اور انسان باخدا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام حاجات پوری فرمائے، بے اولادوں کو اولاد عطا فرمائے، قرض داروں کو غنی کرے، بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔
پیر صاحب فرمایا ایک دفعہ الحمد شریف اور 3 بار کل شریف پڑھ کر ان تمام حضرات کی روح کے لیے دعائے مغفرت کریں جو فوت ہو چکے ہیں اور اس جماعت کے ساتھ تعلق رکھنے والے تھے، کیونکہ بہت سے لوگ یہاں کے اور باہر کے اس جماعت سے تعلق رکھنے والے فوت ہو گئے ہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔